اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نازل کردہ کے مطابق حکمرانی سے محبت اور کفر کی حکمرانی سے نفرت۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بہترین حکمران وہ ہیں جن سے تم محبت کرو اور وہ تم سے محبت کریں، تم ان کے لیے دعائیں کرو اور وہ تمہارے لیے دعائیں کریں، اور تمہارے بدترین حکمران وہ ہیں جن سے تم بغض رکھو اور وہ تم سے بغض رکھیں، تم ان پر لعنت کرو اور وہ تم پر لعنت کریں۔ مسلم شریف۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندوں کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے نازل کردہ احکامات کے نفاذ کی چاہت رکھیں اور کفر کی حکمرانی سے نفرت کریں۔ جو شخص اس نعمت کو پالے تو وہ خلوص کے ساتھ مسلم امت کی نگہبانی کرتا ہے اور اس امت کے دین کے ساتھ تعلق کی حفاظت کرتا ہے۔ وہی سیاستدان امت کی نگہبانی کرے گا جو لوگوں کے ساتھ مخلص ہو اور عالم اسلام کی اندھیروں سے روشنی کی طرف رہنمائی کرے، ایک ایسی حالت میں کہ وہ اللہ کے نازل کردہ احکامات کے نفاذ سے محروم ہو۔ مخلص سیاستدان حکمران کے سطحی بیانات اور کھوکھلے اسلامی نعروں سے دھوکہ نہیں کھاتے۔ منافق حکمران سطحی بیانات اور کھوکھلے اسلامی نعروں کو اس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ اپنی کفر کی بنیاد پر ہونے والی حکمرانی پر پردہ ڈال سکیں، جو انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے ذریعے چلتی ہے۔ مخلص سیاستدان حکمرانوں کو فائدہ نقصان یا خواہشات کی بنیاد پر نہیں بلکہ اسلام کے احکامات کے پیمانے سے پرکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ حکمرانوں کا احتساب صرف ان کے قرآن و سنت کے نفاذ کی پابندی پر کریں گے۔ وہ محض یہ کہہ کر مطمئن نہیں ہو جائیں گے کہ اردوغان محمد بن سلمان سے بہتر ہے یا عمران خان نواز شریف سے بہتر ہے، نہیں، بلکہ وہ اسلام کے مکمل نفاذ کا مطالبہ کریں گے اور اس سے کم کسی بھی چیز کو حکمرانی میں خیانت سمجھیں گے۔ مخلص سیاستدان وہ ہے کہ جسے حکمرانوں کا اسلام کے کسی ایک پہلو کے نفاذ کو معطل رکھنا ایسا ہی معلوم ہو جیسا کہ امام مغرب کی نماز میں ایک ہی رکعت ادا کرے اور اسی کو کافی سمجھے۔ کسی ایک حکم کو بھی معطل رکھنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی ہے جس میں اللہ کے نازل کردہ تمام احکامات کے نفاذ کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے خطاب جو اللہ کے نازل کردہ قوانین کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 44 کی تفسیر میں بیان کیا کہ جو اللہ کے نازل کردہ حکم کو رد کرے اس نے کفر کیا، اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کو قبول کرے لیکن اس کے مطابق حکمرانی نہ کرے وہ فاسق، ظالم اور گناہگار ہے۔ اور اللہ کے حکم جو اللہ کے نازل کردہ قوانین کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں، سورہ مائدہ آیت نمبر 47 کا مفہوم ہے کہ جو شخص گمراہی کو ترجیح دے اور حق کو چھوڑ دے وہ فاسق یعنی اللہ کا باغی ہے۔ لہٰذا امت کے امور کی دیکھ بھال کرنے والے سیاستدان یہ جانتے ہیں کہ حکمرانی کے معاملات میں اللہ کی نافرمانی کرنا حکمران کا ظلم ہے۔ امت کے سیاستدان حکمران کے اسلام کے بجائے سرمایہ دارانہ معیشت کے نفاذ پر غضبناک ہوتے ہیں۔ ان کو حکمران کا سود اور غیر شرعی ٹیکسز، انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس وغیرہ کا نفاذ غصہ دلاتا ہے۔ اسی طرح وہ حکمران کی جانب سے عوامی ملکیت کی اشیاء کی نجکاری کرنے جو برخلاف سنت ہے پر غضبناک ہوتے ہیں۔ جب حکمران کفار کے ساتھ اتحاد کرے، مظلوم مسلمانوں سے پیٹ پھیرے اور مسلم سرزمینوں پر قبضے کو قبول کرے تو مخلص سیاستدان مشتعل اور بے چین ہو جاتے ہیں۔ وہ ان حالات کو بدلنے کی کوشش میں مشغول رہتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حالات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہیں۔ مخلص لوگ کفر کی حکمرانی پر بے چین رہیں گے اگرچہ وہ خود مالی لحاظ سے تنگ ہی کیوں نہ ہو۔
وہ کبھی کفر کی حکمرانی کو پسند نہیں کریں گے، چاہے حکمران انہیں ہر سہولت پیش کرے۔ وہ کبھی اس چیز کو پسند نہیں کریں گے جس کو اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ وہ کیوں کر اس ظالم حکمران کو پسند کر سکتے ہیں جو کائنات کے خالق کی نافرمانی کرے اور جس شخص کو اللہ پسند نہ کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 طرح کے لوگ ہیں جن سے اللہ بغض رکھتا ہے: قسمیں کھانے والے تاجر، گھمنڈی فقیر، بوڑھا زانی اور ظالم حکمران۔ النسائی۔ سلمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 طرح کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے: بوڑھا زناکار، جھوٹا حکمران اور گھمنڈی فقیر۔ مسند البزار۔ لہذا وہ سیاستدان اسلام کے مکمل نفاذ سے کم ہر چیز کو اتنا ہی برا جانیں گے جتنا کہ جھوٹے وعدے، گھمنڈ اور زنا کو برا جانتے ہیں۔ مخلص سیاستدان سمجھتے ہیں کہ حکمران کی طرف بغیر کسی جھکاؤ کے اس کی جانب سے ہونے والے ظلم کو واضح الفاظ میں مسترد کرنا ضروری ہے۔ وہ نہ ہلے بہانے بناتے ہیں اور نہ ہی حکمرانوں کے بہکاوے میں آتے ہیں۔ وہ ظلم کو 2 ٹوک مسترد کرتے ہیں اور دوسروں کو اس گناہ سے خبردار کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ گناہ ختم ہونے کے قریب پہنچ جائے۔ کعب بن اجرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد کچھ ایسے حکمران ہوں گے جو ان کے جھوٹ کی تصدیق کرے گا اور ظلم میں ان کی مدد کرے گا، وہ میرا نہیں اور نہ میں اس کا ہوں، اور نہ ہی وہ قیامت کے دن میرے پاس حوض پر آ سکے گا۔ اور جس نے جھوٹ میں ان کی تصدیق نہیں کی اور ظلم میں ان کی مدد نہیں کی تو وہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں، اور وہ میرے پاس حوض پر آئے گا۔ النسائی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک قربت اور حوض کوثر کی نعمت کی دوری سے محفوظ فرمائے۔ مخلص سیاستدان نہ ہی حکمران کی چاپلوسی کریں گے، نہ تعریف اور نہ ہی اس کو رعایت دیں گے اگر وہ اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق حکمرانی نہ کرے۔ وہ ایسے حکمرانوں کو مسلم امت کے موجودہ حالات میں رویہ بدع ہی گردانیں گے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خبردار کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مکر و فریب والے سال آئیں گے، ان میں جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا، خائن کو امانت دار اور امانت دار کو خائن، اور اس زمانے میں رویہ بدع بات کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، رویہ بدع کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حقیر اور کمینہ آدمی، وہ لوگوں کے عام انتظامات میں مداخلت کرے گا۔ ابن ماجہ۔ لہٰذا رویہ بدع کی خوشامد اور ان کی تعریف کرنا اللہ کے نیک بندوں کا کام نہیں۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی پر کی جانے والی حکمرانی سے نہ تو کسی بھلائی کی امید رکھتے ہیں اور نہ ہی اپنے لیے کوئی فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ ان کے دل رویہ بدع کو برطرف کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ بے شک لوگوں پر حکمرانی کرنا ایک عبادت ہے، اور ہمارا میلان اس طرف ہونا چاہیے کہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ یہ حکمرانی مکمل اور احسن انداز میں ہو، جس طرح ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی پابندی کرتے ہیں۔ ہم اس دور میں کفریہ نظام کے اندھیرے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق حکمرانی کی محبت ہی ہے جو ہمیں کفر کی حکمرانی سے نجات حاصل کرنے کی راہ پر گامزن کرے گی۔ اسلام ایک ضابطہ حیات ہے جس پر چلنے کی چاہت ہی ہمیں طعنے، الزامات اور مشکلات کے باوجود اسلامی زندگی کے احیاء کی راہ پر گامزن رکھے گی۔ یہ چاہت ہے اللہ کی زمین پر سایہ رحمت کی، ایک صالح امام کی جو ہمیں نبوت کے نقش قدم پر خلافت کے قیام کی راہ پر گامزن رکھے۔ داعیان خلافت اپنی کوششوں میں ثابت قدم ہیں،
بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عادل حکمرانوں پر اپنی رحمت اور انعام کا وعدہ فرمایا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 طرح کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک انصاف کرنے والا حکمران ہے۔ بخاری۔ تو اگرچہ عالم اسلام مفاد پرست حکمرانوں سے جکڑا ہوا ہے جو کفریہ قوانین سے حکمرانی کرتے ہیں، لیکن داعیان خلافت رکیں گے نہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ دنیا کس پر چل رہی ہے، بلکہ وہ یہ دیکھیں گے کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے۔ حتیٰ کہ اس تاریکی میں جب کفر کی حکمرانی ہو، داعیان خلافت کی آنکھیں اس روشنی یعنی احکامات کو ڈھونڈیں گے جن کو خلیفہ راشد نافذ کرے گا، اور جس کا ہر عمل قرآن و سنت کے مطابق حکمرانی کا نمونہ ہو۔ مخلص سیاستدان ایسے حکمرانوں کے خواہش مند ہوتے ہیں جو اللہ کے سچے اولیاء ہوں اور چاہیں گے کہ ان کی حکومت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری میں ہو۔ ایسے حکمرانوں کے لیے ہی امید رکھنی چاہیے اور انہیں ہی اقتدار میں لانے کی چاہت اور کوشش ہونی چاہیے۔ بے شک اللہ کے بندوں سے محبت ان کے اللہ پر ایمان اور اس کی فرما برداری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، بے شک اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ یونس آیت نمبر 62۔ مخلص سیاستدان ان حکمرانوں سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں اور ہر قسم کی برائی اور گناہ سے دور رہتے ہیں جن کا لوگوں پر حکمرانی کے دوران پیش آنے کا امکان ہو۔ ہمیں ان حکمرانوں کی خواہش رکھنی چاہیے جو اللہ سے محبت کریں اور اس کے بتائے ہوئے صالح اعمال کریں، جیسا کہ مظلوموں کی پکار کا جواب دینا، مقبوضہ علاقوں کو آزاد کروانا، اسلام کے پھیلاؤ کے لیے نئے علاقوں کو مسخر کرنا، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین پوری دنیا پر غالب آ جائے۔ تو کفر کی حکمرانی میں گزرنے والا ہر دن داعیان خلافت اور اہل قوت میں ایک جذبہ بیدار کرے، انہیں کفر کی حکمرانی سے تکلیف محسوس ہو اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق حکمرانی کی چاہت رکھیں۔ وہ کوشش کرتے رہیں یہاں تک کہ انہیں خلیفہ راشد کی بیعت کا شرف حاصل ہو، وہ خلیفہ جو اللہ کے احکامات کے مطابق ایک ڈھال کی مانند مسلم امت کی حفاظت کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک امام خلیفہ ایک ڈھال ہے جس کے پیچھے رہ کر لڑا جاتا ہے اور جس سے تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ اگر وہ اللہ سے ڈرے اور انصاف کرے تو جزا پائے گا، اور اگر وہ کسی برائی کا حکم دے تو اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ مسلم۔